کسی کو گھمنڈ کا نشہ ہے، بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے، علم نہیں، اس کو پتا نہیں ہے کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے، نہ بیوی سر کا تاج ہے نہ بیوی پیر کی جوتی۔ ہم نے لڑکوں کو کہتے سنا، ارے پیر کی جوتی تو ہے بیوی، جب چاہے اتار دیں گے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ کس نے کہا بیوی پیر کی جوتی؟ اگر علم ہوتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹی وی پر چلانے والوں، آپ کہتے ہو مسلمان طلاق دیتے ہیں، میں نے کہا ان کو علم ہی نہیں ہے اسلام کا۔ آپ چیک کر کے بتاؤ کتنے علماء نے ظلم کے طور پہ طلاق دیا ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ کسی سچے عالم دین کا نام، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، بے نمازی بے نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا، یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرے گا۔ السلام علیکم پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل دستار کے موقع پر دارالعلوم اہل سنت معینیہ کے معین الاسلام کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑے بڑے علماء، خطبہ اور مفکرین سے ان کے خطابات سماعت کر لیے ہیں، اور اب یہ آخری کڑی ہے محفل کی۔ آپ نے حضرت مفتی اعظم راجستھان کا خطاب بھی سنا، حضرت ثقافی صاحب قبلہ کا بھی، اور بڑے خطبہ مزید موجود ہیں جنہوں نے صرف مجھ پر کرم فرماتے ہوئے انہوں نے اپنا وقت مجھے عنایت فرمایا، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ اور دارالعلوم اہل سنت معین الاسلام کے جملہ علماء کرام، اساتذہ کرام اور منتظمین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں اس چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے علماء کی ٹیم تیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہترین جزا عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے، حضرت مولانا برکت صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ مختصر سا وقت ہے، رات زیادہ ہوئی اور موسم سرد ہے، اس لیے بہت کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے میں کوشش کروں گا جتنا آپ کا ذوق سلامت ہے اتنی کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا کا ہر شریف انسان بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی روح مضطرب رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے یا ہمارے مفکرین اور علماء کہتے تھے کہ لوگ گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، اور اب ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے بھی اب آگے کفر کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، بدعات کی طرف جا رہے ہیں، خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال ہے۔ بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اسلام کی حقانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، زنا بڑھ رہا ہے، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی، سارے جرائم کی وجہ صرف ایک ہے، دل میں اللہ کا خوف نہ ہونا، دل میں خشیت ربانی نہ ہونا۔ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے،
پھر انسان زنا کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان شراب کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جوے کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے، انسان جرائم کے اڈے پہ بھی جا سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے سب کو، جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائیاں کرتے ہیں، ان کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو انسان وہ سب کچھ کر لے گا جس کی اس سے توقع نہیں ہے، اور جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، پھر وہ مسجدوں کو ویران نہیں کرے گا بلکہ وہ خدا خانے کو آباد کرے گا، وہ شراب کے اڈوں کو آباد نہیں کرے گا بلکہ وہ عبادت گاہوں کو آباد کرے گا۔ اس وقت ضرورت ہے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی، اللہ کی خشیت پیدا کرنے کی، اور اللہ کا ڈر بازاروں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا ڈر، اللہ اکبر، یوں ہی کہیں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا خوف مشروط کر دیا گیا ہے علم کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ پتہ چلا جب علم آتا ہے تو اللہ کا ڈر آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کا خوف آتا ہے، علم آتا ہے اللہ کی خشیت آتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف الہی اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے علم حاصل کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، پوری دنیا کا چکر لگا کر کے دیکھیے، آپ کسی ڈاکٹر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی انجینئر کو شراب پیتے تو دیکھیں گے، آپ کسی ٹیچر کو بھی دنیاوی شراب پیتے دیکھیں گے، مگر کسی عالم کو آپ کبھی شراب پیتے نہیں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اور جگہ پر خدا کا خوف نہیں ہے لیکن یہاں خوف خدا موجود ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے بم برساتے یا دہشت گردی کرتے ہوئے انجینئر اور سائنسدانوں کو دیکھا ہوگا، مگر کسی عالم کو آپ نے کبھی بم برساتے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ جان لینے والے ہیں اور یہ علماء ہیں جو مردوں کو ٹھوکر لگاتے ہیں تو لوگوں کے اندر جان آ جاتی ہے۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ وہ کسی خانقاہ کے شیخ بعد میں ہے، پہلے وہ جامعہ نظامیہ کے ایک طالب علم ہے، فارغ التحصیل ہے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ ہم ڈاکٹری کا انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم سائنس کی توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی خشیت اگر دل میں پیدا ہوتی ہے تو علم قرآن سے پیدا ہوتی ہے، علم حدیث سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ٹیچر بنائیں، سائنسداں، سب کچھ بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ۔ پہلے مسلمان، انبیاء کی فکر یہی ہے، انبیاء کی فکر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعائے خلیل ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہ فکر نہیں کی وہ تاجر بنے، یہ فکر نہیں کی وہ کھائیں گے کیا، وہ کمائیں، یہ تو وعدہ ہے۔ جو قدرت کتوں کو کھلاتی ہے وہ انسان کو نہ کھلائے گی، جو چونٹیوں کو رزق دیتی ہے اشرف المخلوقات کو وہ خدا رزق نہ دے گا۔ اللہ نے کہاں رزق دیا ہمیں؟ جب ماں کے پیٹ میں ہم تھے، جہاں نہ ہوا جا سکتی تھی، نہ پانی جا سکتا تھا، نہ سوئی جا سکتی تھی، بڑھ کے کہوں کہ وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا تھا، وہاں تصور اور تخیل بھی نہیں جا سکتا تھا، میرے اللہ نے جو رزاق مطلق ہے ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی پہنچائی۔ تو جو ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا ہے وہ قبر کے پیٹ میں بھی روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایسا رزاق ہے۔ لیکن غور کیجئے، خلیل اللہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرے بچے کھائیں گے کیا،
میرے بچے کریں گے کیا؟ بلکہ فکر یہ تھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ مجھے بھی قائم صلاۃ رکھنے والا بنا اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا اور میری دعا کو قبول فرما۔ آپ مجھے بتائیں، صحیح کہنا مسلمانوں، مسلمان ہو، اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے ہم صبح 6 بجے جگاتے ہیں، کبھی ہم نے صبح 6 بجے فجر کی نماز کے لیے بھی اپنے بچوں کو جگایا؟ ہم نے ٹیوشن نہ جانے پر اپنے بچوں کو مارا تو ہے، کیا کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھنے پر بھی اپنے بچوں کو مارا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیاوی ڈگریوں کے ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلے نمبر پر مسلمان، اول درجہ اسلام کا، دین کا درجہ پہلے۔ کچھ بھی بناؤ پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ان کو ایمان کی دولت عطا کرو، ان کے سینوں میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرو۔ وجہ، جو بچہ مسلمان بنے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈگری حاصل نہ بھی کر سکا تو کامیاب رہے گا۔ پھر کہتا ہوں ڈگری کے ہم مخالف نہیں، لیکن پہلے نمبر پر دین ہے، دین۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر دین اپنے بچوں کو نہ پڑھایا، اگر دین نہیں پڑھایا اپنے بچوں کو اور صرف دنیاوی تعلیم دے دی، اندازہ نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے؟ ایک مفکر نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے یہ لکھا کہ ڈاکٹر بن کر کے ایک بچہ پڑھ کر اپنے گھر آتا ہے اور چند دوست اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنی ماں کا تعارف اس طرح کراتا ہے کہ یہ بڑھیا جو ہے نا، یہ میرے گھر میں کام والی ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی عالم کو یہ کہتے دیکھا؟ کیا کبھی کسی عالم کو آپ نے یہ کہتے سنا؟ آج ہم اپنے بچوں کو سب دے رہے ہیں، اسلام نہیں دے پا رہے ہیں، اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں جرائم ہوں گے، جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں کرپشن ہوگا، جہاں دینی تعلیم نہیں ہو۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، ماں باپ کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے ہیں، حقوق والدین سے کیوں آنکھیں چرائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب دیا، بچے کو اسلام نہیں دیا، اسلامی تعلیم نہیں دی۔ اگر ہم نے دینی تعلیم اپنے بچوں کو دی ہوئی ہوتی تو ہمارا بچہ ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کو گھر سے نہ نکالتا، بلکہ اس کی نگاہ میں یہ حدیث ہوتی، الجنت تحت اقدام الامہاتکم، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ اکبر! آج ماؤں کی توہین ہو رہی ہے، باپ کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، باپ کوئی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، میں پھر کہتا ہوں، پڑھے لکھوں کے ہم جو ہے مخالف نہیں ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ، اللہ اکبر، کیا موبائل پر گندی فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن وہ عالم دین جو اللہ کے نزدیک عند اللہ عالم ہے اور اللہ کا کی خشیت جس کے دل میں موجود ہے، وہ کبھی کسی پر پاپ کی نظر نہیں اٹھاتا۔ گندی فلم دیکھنا تو دور کی بات، کبھی وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج بہنوں کے حقوق کیوں ادا نہیں ہو رہے ہیں؟ علم دین نہیں ہے۔ بیوی کا حق ادا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ علم دین نہیں ہے۔ آج یہ میں آپ کے سامنے کچھ علماء کی زندگی رکھوں کہ جب انسان کے پاس علم دین آتا ہے تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کی زندگی کیسے نکھرتی ہے۔ پہلے نمبر پر میں اپنے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، کروڑوں حنفیوں کے امام، اللہ اکبر، اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل، سیدنا نعمان بن ثابت، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہم جن کو کہتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ داتا علی حجویری کے یہ امام ہے، غریب نواز کے یہ امام ہے، محبوب الہی کے یہ امام ہے، صابر کلیر کے یہ امام ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ فروعی فقہی مسائل میں ہم جن کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی دیکھو اس کو کہتے ہیں عالم۔ اور عالم کی زندگی کیا ہے؟ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوتیوں کے اندر گوبر لگ گیا، اور گوبر جب لگا تو آپ جو ہے اس گوبر کو چھڑانے کے لیے آپ نے پیر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ذرا غور کرنا، جب اللہ کا خوف
دل میں آتا ہے زندگی کتنی محتاط ہو جاتی ہے، زندگی میں کتنی احتیاط پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پیر کو جھٹکنے کی کوشش کی، اللہ اکبر، وہ پیر کی جوتی میں گوبر لگا ہوا تھا، پیر جھٹک کر کے چھڑانا چاہتے تھے گوبر کو، لیکن وہ گوبر اڑا اور اڑنے کے بعد دیوار پر جا کر کے لگ گیا۔ دیواریں اس دور میں مٹی کی ہوا کرتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اب وہ مٹی کی دیوار سے گوبر کو صاف کرنے کی کوشش کی تو دیوار کی مٹی کا جب وہ نکل گئی، دیوار کی مٹی کا نکلنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے یخش اللہ کی منزل پر فائز لوگ، یہ ہے اللہ والے لوگ، یہ ہے علماء لوگ، یہ ہے نائبین رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ تڑپ گئے، کسی کی دیوار کی مٹی میری وجہ سے گر گئی، اب اس سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی حق اللہ میں کوتاہی کرے اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو اللہ عذاب دے، چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر کسی نے بندے کی حق تلفی کی، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تڑپ گئے، میدان محشر کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا، وہ میدان محشر جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ ماں بیٹے کی پرسان حال، نہ بھائی بھائی کا پرسان حال، وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں مگر یہ کہ اللہ جسے اذن عطا کرے۔ تڑپ گئے اور اس کے بعد اتفاق سے اس کے دروازے پر آپ نے دستک دی تو وہ بندہ باہر آیا جو امام اعظم کا مقروض تھا، امام اعظم سے اس نے قرض لیا تھا۔ ایک بات یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، ہمارے بزرگان دین وہ تھے، اتنے مالدار تھے علماء ہو کر کہ پبلک ان سے قرض لیا کرتی تھی، یعنی کہ وہ تاجر بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، لیکن آج تو حال یہ ہے ہم نے علماء کو غریب کرنے کا خیال کر لیا ہے، یہ ہمارے محتاج بن کر کے رہیں، یہ ہمارے دست نگر بن کر کے رہیں، یہ ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اللہ اکبر، کسی دنیا دار کو ترقی پر دیکھیں تو ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آتا، لیکن عالم کے ہاتھ میں آئی فون دیکھیں یا اس کو اچھی بائک پر دیکھیں، اچھی سواری پر دیکھیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں، آیا کہاں سے؟ شاید مدرسے کا چندہ چرایا ہوگا، مسجد میں خیانت کی ہوگی۔ ارے نادان، جب تو مسجد کے اندر صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتا ہے ہفتے میں ایک بار، تو اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے، جو 5 وقت سب کے آگے کھڑا رہتا ہے اللہ اس کو کتنی برکت عطا کرتا ہوگا۔ اپنے علماء کا بھلا چاہو، اپنے علماء کی خیر خواہی کرو، اور اپنے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قوم سے عبادت ہی میں آگے نہ رہو بلکہ اپنی قوم سے تجارت میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمیں تو بہت آگے جانا ہے، میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا، حد پرواز سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ امام اعظم کا وہ مقروض تھا، باہر آیا، ڈر گیا، قرض مانگنے تو نہیں آگے امام صاحب۔ امام صاحب نے فرمایا یہ گھر تیرا ہے؟ جی میرا ہے۔ میرے جوتی میں گوبر لگا تھا، میں وہ چھڑانے لگا تو اس پہ چلا گیا، نکالنے کی کوشش کی تو مٹی نکل آئی۔ ایک کام کر، جتنا قرض میرا تجھ پہ نکلتا ہے وہ سب میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے یہ معاملہ معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو۔ یہ ہے علماء جن کے پاس خشیت ہوتی ہے، ان کی زندگی یہ گزرتی۔ بڑھ کر میں ایک جملہ کہوں، برا نہ مانے تو، ہم بڑے مدرسے کے فارغ کو عالم نہیں کہتے، پڑھا لکھا کہتے ہیں، لیکن عالم حقیقت میں وہی ہے جو یخش اللہ کی منزل پر فائز ہے۔ جہاں یخش اللہ نہیں ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے مگر عالم ربانی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ابن تیمیہ کے لیے آپ کا کیا خیال ہے، اشرف علی کے لیے آپ کا خیال ہے، گنگوہی کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنا یاد رکھ، یہ پڑھے لکھے تو تھے مگر عالم ربانی نہیں تھے۔ اگر عالم ربانی ہوتے تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف والا تو ایک عام آدمی کی حق تلفی نہیں کرتا، وہ رسول کی حق تلفی کیسے کر سکتا؟ اور جو رسول کی حق تلفی کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ عالم کیسے ہو سکتا؟
اس لیے یاد رکھنا جہاں یخشى اللہ ہے، جہاں اللہ کا خوف ہے، وہیں پر فیضان علم موجود ہے۔ آئیے آج ہمارے معاشرے کے اندر طوفان ہے، طوفان ہے۔ مسجد بھرنے کے لیے کتنی تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی جانے تیار ہے مسجد میں؟ پوری رات کے 2-2 3-3 بجے تک جلسہ سنتے ہیں، عشاء پڑھ کے نہیں آئیں گے جلسے میں، اور جا کے بھی عشاء نہیں پڑھنا اور فجر بھی نہیں پڑھنا۔ وجہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ کاش کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے، ہمارے پاس علم ہوتا، آپ دیکھنا کہ عالم جلدی نماز کو ترک کرنے والا نہیں ملے گا۔ پھر عالم سے مراد وہی جو یخشى اللہ کی منزل پہ فائز ہے، آپ کو کبھی نہیں ملے گا عالم کو کبھی۔ ہم تو ایسے عالم کو جانتے، مجھے یاد آ رہا ہے اپنے امام کا سفر۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ٹرین کی ایک پوری بوگی صرف اس لیے بک کروائی کہ ہم اپنی مرضی سے رک سکیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ اس دور میں آپ نے 200 روپے پوری بوگی بک کرنے پہ خرچ کی، اور جب اپنے بھائی کو یا گھر خط لکھا تو کہا الحمدللہ 200 روپے وصول ہو گئے کہ ہم نے ساری نمازیں با جماعت اطمینان سے ادا کی، سفر میں بھی۔ غور کریں، یہ نماز کی اہمیت، پیسوں کی اہمیت نہیں، نماز کی اہمیت۔ اس لیے کہ جانتے تھے علم والے، پیسے روح نکلنے کے بعد تجوریوں میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور قبر میں جو ساتھ جانے والا ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ اور نماز تو وہ عمل ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جب سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ خوبصورت دلہن کو دیکھتا ہے اور وہ حیرت سے پوچھتا ہے ارے تم کون ہو، سب چھوڑ کر چلے گئے، تم کون ہو؟ تو وہ دلہن کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میں دلہن کی شکل میں تیرا دل بہلانے کے لیے آئی ہوں اور قیامت تک تیرا دل بہلاتی رہوں گی، اور جب تو پل صراط سے گزرے گا تو تیرے آگے نور بن بن کر کے میں چلوں گی۔ یہ نماز، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ حدیث اگر پڑھتے ہو تو سن لو، فرماتے ہیں میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو بھیک بھی مت دو، بے نمازیوں کو زکوٰۃ بھی مت دو، بے نمازیوں کی صحبت میں بھی مت بیٹھو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھنا، کیونکہ جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اللہ اس پر آسمان سے لعنت نازل کرتا ہے۔ فرمایا بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی۔ زبان رسالت جسے محروم کہہ دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے؟ آج کہتے ہو پریشان ہے، کیوں؟ محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، محروم ہو گئے۔ آج کہتے ہو بچیوں کو رشتے نہیں، محروم ہو گئے۔ روزی میں برکت نہیں، محروم ہو گئے۔ بیماریوں نے گھر دیکھ لیا، محروم ہو گئے۔ بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے، تڑپ ہے، محروم ہو گئے۔ یہ محرومی کیوں ہے؟ آقا فرماتے بے نمازی بدبخت بھی ہے، بے نمازی محروم بھی ہے۔ اور علامہ عبد الرحمن صفوری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب میں یہاں تک آیا کہ بے نمازی پر بھی لعنت ہے اور اس کے پڑوسیوں پہ بھی لعنت ہے اگر اس کے بے نمازی پن سے وہ راضی رہیں تو۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی رحمت پر نظر نہ کرتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا۔ غور فرمائے۔ اور آج ہمیں نماز، ہم تو سوچتے ہیں ارے نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ میں نے کہا حنفی ہونے کے اعتبار سے تو یہی کہوں گا کہ بے نمازی ڈائریکٹ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے جب بے نمازی مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ کہاں ہیں ہم؟ نشے کو ہم پرموٹ کریں، نشہ ہمارے سماج میں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے بے نمازی بے نشہ کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، علماء فرماتے
جب نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرے گا۔ بلکہ یہاں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو علامہ ابن الجوزی نے لکھا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مرتے وقت وہ کافر ہو گیا، اور وہ محدث تھا، بڑا محدث تھا، عالم تھا، خطیب تھا، کافر ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ یہ کافر عالم، علم والا محدث کافر کیسے ہوا؟ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ مجھے دکھا کہ وہ کافر کیوں ہوا اور کافر ہو کے وہ کیوں مرا۔ تو ایک دن وہ خواب میں دکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے کہا سچ بتانا تو کافر ہو کے کیسے مرا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک عیسائی حکیم نے مجھ سے کہا اگر تو سال میں ایک مرتبہ شراب کا ایک کٹورا پی لیا کر تو تیری بیماری دب جائے گی، شفا تو نہیں ملے گا لیکن بیماری دب جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو تکلیف کی کمی کے لیے میں سال میں ایک مرتبہ چھپ کر ایک کٹورا شراب پی لیتا تھا۔ یہ ایک کٹورا شراب سال بھر میں ایک مرتبہ بطور دوا پینے کی نحوست ہے کہ جب میں مرا تو کافر ہو کے مرا۔ جو بطور دوا شراب کا ایک کٹورا بطور دوا پی رہا ہے سال میں ایک مرتبہ، تو اتنا بڑا محدث کافر ہو کے مر رہا ہے جو روز شراب پیتے ہیں، جو روز ایم ڈی کا نشہ لیتے ہیں، جو روز طرح طرح کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا؟ اور یہ نشے کی لعنت ہے، بیوی کو مار رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ جو لوگ نشے میں نہیں ہیں وہ بھی نشے میں ہیں، اس لیے کہ شراب کا نشہ بہرحال نقصان دہ، دولت کا نشہ بھی نقصان دہ ہے، جوانی کا نشہ بھی نقصان دہ، گناہوں کا نشہ، کوئی نشے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو گھمنڈ کا نشہ ہے، بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے، علم نہیں، اس کو پتا نہیں ہے کہ بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے، نہ بیوی سر کا تاج ہے نہ بیوی پیر کی جوتی۔ ہم نے لڑکوں کو کہتے سنا ارے پیر کی جوتی تو ہے بیوی جب چاہے اتار دیں گے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کس نے کہا بیوی پیر کی جوتی؟ اگر علم ہوتا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹی وی پر چلانے والوں، آپ کہتے ہو مسلمان طلاق دیتے، میں نے کہا ان کو علم ہی نہیں ہے اسلام کا۔ آپ چیک کر کے بتاؤ کتنے علماء نے ظلم کے طور پہ طلاق دیا ہے؟ نہیں بتا سکتے آپ کسی سچے عالم دین کا نام کہ اس نے طلاق دی ہو۔ بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے آپ سنیں گے تو کچھ اوراق پلٹوں گا کہ علماء نے کس طرح زندگی گزاری بیویوں کے ساتھ، ان کا انداز کیا تھا زندگی گزارنے کا۔ بیوی کو مارا جا رہا ہے، سن لے بیوی پیر کی جوتی نہیں نہ وہ سر کا تاج ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا۔ حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل، اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے۔ اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا۔ یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے، مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے۔ خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے، محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے، عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے۔ ارے لباس ہی تو ہے، اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ، اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ۔
لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی. اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے. لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو. اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو. تو لباس اچھا تلاش کرو, کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے. لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا. چھپا, جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے, اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے. تو بہرحال بائیں پسلی سے, دل کے قریب کی پسلی سے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے, جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی, فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے. آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں, یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا, میں اس بات سے ڈرتا ہوں. عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے, شریک حیات کو کوئی گالی دے, وجہ علم نہیں. اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی. دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا. میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں, میں بد دعا نہیں. ہمارا مسلک سراپا ادب ہے, ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے, اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی. ہم فکر رضا کے وارث ہیں, فکر رضا ہماری محافظ ہے, اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. ہاں ہاں, اور یاد رکھیے ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں. ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے, اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار. کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں, نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ بات یاد رکھنا. دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں. ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں, وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے. جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا, اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. میری قوم کے جوانوں بیویوں پہ ظلم کرنے والوں, انہیں مارنے والوں, انہیں پیٹنے والوں, دھیان سے سن لو, تندان شہید کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون گرایا گیا, ہلاکت اور تباہی کی دعا نہیں کی. حضور کو زخمی کر دیا گیا, حتیٰ کہ حضور کے مقدس چچا کا کلیجہ چبانے والوں نے کچا کلیجہ چبایا, حضور نے ان کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے سگے چچا کے قاتل کے لیے بھی ہلاکت کی دعا نہیں کی. لیکن ایک خاتون آ کر کے عرض کرتی, آقا میرا شوہر مجھے مارتا ہے, تو میں اس سے میرا نام لے کے کہنا کہ اب وہ نہ مارا کرے. شوہر سے کہا, حضور نے کہا نہیں مارنا, پھر مارا. پھر آگے کہتے حضور اس نے پھر مارا. اپنی چادر دی, یہ میری چادر ثبوت کے طور پہ لے جا کہنا. حضور نے منع کیا مت مارنا, تو اس نے چادر دیکھ کے بھی پھر مارا. اس کا نام حارث تھا. ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, اللہ حارث کو ہلاک کر دے, حارث کو برباد کر دے, حارث کو تباہ کر دے. محدثین کہتے ہیں یہ صرف حارث کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں ہو رہی ہے, ہر اس کمبخت کے لیے ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے. اگر آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے تو اس کی ایک وجہ بیوی پہ ظلم بھی ہے. کچھ عورتیں بھی شوہر پہ ظلم کر رہی ہیں, لیکن شوہر آج کل زیادہ ظلم کر. ظلم کی مختلف شکلیں. نمبر ایک, ہمارے لیے بیوی کے حق میں یہ بات کہی گئی تھی جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. آپ تو روز ہوٹل میں کھا رہے اور بیوی کے لیے کیا ہے؟ آپ تو 5-5 ہزار کی جنس خرید رہے اور بیوی کے لیے کون سی قیمت کا کپڑا ہے؟ ظلم ہے. پھر رات کے 3-3 4-4 بجے تک دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, احساس کرو
یہاں تک فرمایا گیا اگر بیوی کی حق تلفی رات بھر نفل پڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، حضور نے فرمایا نفل مت پڑھو، بیوی کا حق ادا کرو، بلکہ ایک مقام پر فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عبادت گاروں کی، عبادت کرنے والوں کی شب قدر تو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کیسے کریم ہے جو بیوی کو محبت دینے کے لیے رات اس کے ساتھ گزارے، اس کی ہر رات کو شب قدر کی ثواب کا درجہ عطا کر دیا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کا۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضور نے۔ آج سے پہلے معلوم تھی؟ علم نہیں ہے، اسی لیے اگر کسی شوہر کو پتا چل جائے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا شب قدر کا ثواب ملتا ہے، کوئی بیوقوف ہے جو دوستوں کے ساتھ 3 بجے تک بیٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو انٹرنیٹ چلائے گا؟ یہاں مسکرانے والوں کی مسکراہٹوں کو سلام ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے بزرگوں میں حضرت علامہ عثمان ابن حسن نے لکھی ہے۔ کیا بات ہے حضور کی، کیا بات ہے! فرمایا جو شب قدر کا ثواب پانا چاہے وہ رات اپنی بیوی، ایک خاتون تھی، ایک صحابیہ، وہ بیاہ دی۔ گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا، گھر نہ بگاڑو، بچیوں کو شے مت دینا۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ سسرال سے کے صبر کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں، لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا، اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی زائر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو۔ جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلے پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے کیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی ہے، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا
کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب کی بلا سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہی، ایک صاحب، وہ بھی کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس آئے، اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کروں۔ مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے، امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ، کون لوگ؟ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا، شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے۔ بیویاں شک کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا او تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی؟ یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے۔ چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کرنا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے۔ تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھی، عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو، ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو، توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے، یہ توڑنا طلاق ہے۔ اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو، چشم پوشی کرتے رہو، گزارا کرتے رہو، نباہ کرتے رہو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے۔ اور جو عورت کی یا بیوی کی گستاخی پر، بے ادبی پہ صبر کرے، دو باتیں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں۔ بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، آج کل طلاق بہت ہو رہی، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو طلاق، بیوی نے بات نہیں مانی، طلاق بھول جاؤ۔ نوجوانوں طلاق، اور کیا سوچتے ہو؟ ارے اتار کے پھینکو اس کو، اس سے اچھی ملے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی پہ ظلم کر کے طلاق دی تو جو دوسری آئے گی پورا پورا بدلہ لے گی، اس کو کیا کرو گے؟ یاد رکھنا۔ اور جس کی زندگی سے کھیل رہے ہو نا طلاق دے کر، آقا نے تو یہاں تک فرمایا جس نے چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہوگا پہاڑوں جیسی نیکیاں لائے گا پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ جو عورتوں کی زندگی سے کھیلے، سوچو تو صحیح۔ طلاق دے رہے ہو، کیا دو گے؟ جہیز واپس کرو گے، مہر واپس کرو گے، عدت کی رقم واپس کرو گے، اور دولت کے نشے میں ہوگے تو چند لاکھ روپے بھی واپس کر دو گے، دے دو گے۔ رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے، کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہو۔
کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا. داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو. کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا. کھیل بنا رکھا ہے, سب تماشا بنا رکھا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر, داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا. داڑھی, ٹوپی, تسبیح, مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں. غور کیجئے, ایک ہستی ہے, ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے, سیدی احمد کبیر رفاعی. سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے, سمندر. غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی. اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے, بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے, کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی, تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی, اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی. تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی. یہ ہے سیدی احمد کبیر رفاعی, سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے, مقام غوثیت پر فائز ہے. اتنے بڑے بزرگ ہیں, مگر اب سنو, ان کا ایک مرید تھا. اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے. مقام صدیقیت, اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے. صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے, دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے. شہادت اس کے بعد ہے, ولایت اس کے بعد ہے, نبوت کے بعد صدیقیت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے. قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, نبوت کی بات. اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا. یہ میرا عنوان نہیں ہے, لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی. کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر, جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو, اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو. کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. نئی نئی بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں, اسلاف تو کہہ چکے, جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف. بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے, صدیقیت کا مقام, لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے, پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے. آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے. اندازہ فرمائیں کیا دین آ گئے, اماموں سے مذاق, علماء سے مذاق, مشائخ سے مذاق. کیا حوصلہ ہے قوم کا آج. بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا, ہائے ہائے ہائے, جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے. کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو, رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں. ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا, نہیں بیان کر سکا. ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے. خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں, حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے واعظ سننے کے لیے, ہزاروں کی تعداد میں. حضرت کا بہت بڑے واعظ تھے آپ اپنے زمانے کے, ہزاروں لوگ واعظ سنتے تھے. آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے, لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے.
ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے، اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے۔ تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے۔ ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے بڑھنے کی، لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں۔ مارنے والی مار کر چلی گئی، اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا، حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی، کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا، تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی۔ اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے، مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا۔ کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے، یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے، یہ تو آپ کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے۔ فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ وہ علم والے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے۔ وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں۔ بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں۔ ارے تو مرا ملا بگو یا میں تورا حاجی بگو، یہ تو اکول ہو گیا نا۔ وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے۔ یار یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے تو آپ بھی گفٹ دے، وہ مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے۔ اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے۔ یہ اخلاق تو یہ ہے نا اخلاق۔ اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا، پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نباہ کی کوشش کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردی کا خیال کرتے ہوئے آخری حدیث پڑھ رہا ہوں مفہوم کے طور پہ، آقا فرماتے ہیں عورت اگر صبر کرے شوہر کے ظلم پر تو مریم اور آسیہ کا ثواب پاتی ہے، اور شوہر صبر کر لے بیوی کے ظلم پر تو اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کب سیکھو گے؟ جب پڑھو گے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرت النبی پڑھو، میرے آقا کی سیرت طیبہ پڑھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھو۔ کب تک سیریل دیکھ کر کے زندگی جینا سیکھو گے؟ اگر زندگی جینا سیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھ کر کے جینا سیکھو، تب پتہ چلے گا کیا زندگی تھی حضور علیہ السلام کی۔ اتنا یاد رکھنا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب میں بیمار پڑ جاتی تھی اور کام کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تو حضور علیہ السلام میرے حصے کے کام کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر کی صفائی تک، حتیٰ کہ آٹا گوننا مجھے نہیں آتا تھا تو حضور مجھے آٹا گون کر دیتے تھے اور میں روٹی پکاتی تھی۔ یہ حضور کے گھر کا ماحول تھا۔ آج ہمارے گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں، بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، بچے باپ سے باغی ہوتے ہیں۔ باپ کا باغی بنانے کا یا باپ کے باغی بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں پر ظلم ہوتا دیکھ کر بچپنے سے بچے سوچتے ہیں میرے باپ نے ماں پہ بہت ظلم کیا۔ اگر اپنے بچوں کو بغاوت سے بچانا ہے
کم سے کم اپنے بچوں کے سامنے لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، اور طلاق کا تو سوچو ہی مت، اس لیے کہ اللہ کو جوڑنا پسند ہے، اللہ کو توڑنا پسند نہیں ہے۔ جب اللہ عوام کے معاملے میں جوڑنے کو پسند کرتا ہے تو بیوی کے معاملے میں کتنا جوڑنے کو پسند کرتا ہے۔ ہماری جماعت کے ایک مفکر نے کہا تھا، جو طلاق دیتے ہیں وہ کبھی مرد نہیں ہوتے، بلا عذر شرعی طلاق دینے والے کبھی مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو بیوی سے نباہ کرنا جانتے۔ علامہ شفیق بلخی کی بیوی امام شفیق بلخی بڑے زاہد تھے، غریب نواز جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جیسے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، شفیق بلخی وہ ہیں۔ داتا علی حجویری جیسے لوگ شفیق بلخی کی ولایت کی تعریف کرتے، شفیق بلخی وہ ہیں۔ ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، تو کسی نے کہا طلاق دے دے۔ فرمایا یار میں طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح کرے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گا، اور اس نے جو ظلم کیا اس سے بڑھ کے وہ ظلم کرے گا تو ایک عورت پہ ظلم ہوگا، اس لیے میں طلاق نہیں دیتا کہ میں برداشت کر لوں گا، اس سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن دوسرا شوہر تو بدلہ لے گا نا، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کسی عورت پر ظلم ہو، اس کو ظلم سے بچانے کے لیے میں اس کا ظلم سہ رہا ہوں۔ یہ اللہ والے لوگ تھے، یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ، یہ فکر علم سے آتی، اللہ کے خوف کی وجہ سے آتی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آتی۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ، لیکن سب سے پہلے جتنا علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، غسل و وضو، نماز، کیا بولنا ایمان ہے، کیا بولنا کفر ہے، کیا بولنا جائز ہے، کیا بولنا ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میری گفتگو کے اندر بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے، اور عشاء سے لے کر اب تک اگر کسی اور کی زبان سے بھی کوئی جملہ قابل گرفت نکلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، رخ بدل دو ہر بلا کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بد کریں ہر دم برائی، تم کہو اس کا بھلا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و